نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ابتغاء تلاش کرنا مرضات اللہ اللہ کی رضا کو اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو تثبیتاً من انفسہم اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے دل جمعی کے لیے جنتن باغ بربوتن با الگ ربوتن ٹیلا بلند جگہ وابلن تیز بارش اکلہا اکل پھل ضعفینی دگنے فطل ہلکی بارش ایود کیا چاہتا ہے تم میں سے احدکم تم میں سے کوئی ایک نخیل کھجور اعناب انگور اصابہ الکبر اصابہ پہنچے ہو اسے الکبر بڑھاپا ذریۃ اولاد ضعفاء کمزور اعصار بگولا احترقت وہ جل جائے ترجمہ ومثل الذین ينفقون اموالہم اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے کمثل جنت بربوہ مثل اس باغ کے ہے جو بلند جگہ پر ہو اصابہا وابل اس پر تیز بارش آئے فآتت اکلہا ضعفین پس لائے وہ اپنا پھل دگنا کر کے فإن لم يصبها وابل فطل پس اگر بہت تیز بارش زیادہ بارش نہ بھی آئے ہلکی ہلکی بارش آئے تب بھی پھل دیتا ہے واللہ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والے ہیں ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہوں انگوروں کا اور کھجوروں کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں اس کے لیے اس باغ کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اسے بڑھاپا آ پہنچے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی کمزور اولاد ہو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ پس آ جائے اس پر بگولا جس کے اندر آگ ہو پس وہ باغ جل جائیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے
نشانیوں کو تاکہ تم فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال ہے ان لوگوں کی جن کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور دوسری مثال ہے ان لوگوں کی جن کا خرچ کرنا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو دونوں کی اللہ نے مثال دی اور مثال کے ذریعے ان کی حالت کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ہی چیز کو بار بار اور مختلف اندازوں اور طریقوں سے سمجھایا کرتے ہیں تاکہ یہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے سمجھنے والے بن جائیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصرف الآیات، ہم اپنی آیات کو پھر پھر کے بیان کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، مختلف اندازوں سے طریقوں سے بیان کیا کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ اے لوگو تم سمجھ جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے۔ جن کا خرچ اللہ کے راستے میں قبول ہوتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اللہ راضی ہو جائے، ان کا اللہ راضی ہو جائے، مقصود اللہ کی رضا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، نہ کسی بندے پر احسان جتلانا مقصد ہے، نہ اپنی بڑائی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر فرمایا نا کہ ان الابرار، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، کسی مسکین کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا کہ بندہ یہ بھی پسند نہ کرے کہ میں اس کو دوں تو یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ کہا نہ، میرا کیوں شکر، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس نے آپ کو دیا ہے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس جوگا بنایا ہے کہ میں کسی کو دے رہا، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ ہے کہ میں جس کو دوں وہ میرا شکریہ ادا کرتا پھرے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے، اس کو تو حکم یہی ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو، بندے کا بھی شکر ادا کرو، لیکن دینے والے کو چاہیے کہ وہ اس بات کی تمنا نہ رکھے، امید نہ رکھے کہ یہ بندہ یا تو مجھے کبھی بدلہ دیں یا میرا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا خرچ قبول کریں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل جمی کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو مال کا خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان اپنا بڑا کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن اپنا مال دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کا یہ ہے کہ بس یہ بچ جائے، یہ بچ جائیں۔ کتنی مرتبہ انسان تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، پریشانی برداشت کر لیتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے صرف اس لیے کہ میرا مال بچ جائے۔ اور کوئی نہیں کھانا کھایا ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کی کوشش ہوگی ذرا وقت گزر جائے، 2 روپے بچ جائے۔ بہت اچھا کھانا کھانے کے بجائے ذرا درمیانہ کھا لو،
زیادہ کھانے کے بجائے کم کھا لوں، کوئی تکلیف ہو گئی کوشش کرے گا غریب آدمی چلو ایک دو دن اس طرح گزر جائیں، ہو سکتا ہے خود ہی تکلیف ٹھیک ہو جائے، مجھے دوائی نہ لینے پڑے، پیسے نہ خرچ کرنے پڑے، اس طرح ہی وقت جو ہے وہ گزر جائیں۔ تو پیسہ دینے کو تیار اتنی جلدی کوئی نہیں ہوتا، کوشش ہوتی ہے رہ جائیں۔ جب اتنی مشقت کرنے کے باوجود وہ انسان خرچ کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دین پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں، کہ جب مشقت کے ساتھ ایک کام کرنے کو تیار ہے، جو سہولت والا کام ہے وہ تو بطریق اولا کرے گا، وہ تو بطریق اولا کرے گا۔ جس مال کو اس نے کمایا اور اس کے لیے پسینہ بہایا، مشقت برداشت کی، وہ جب کسی کو دینے کو تیار ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھے گا جس پر تو خرچ ہی کوئی نہیں ہے؟ بس پانی سے وضو کرنا ہے اور آ کے نماز پڑھنی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ اس کی کوئی فیس ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی خرچ ہے، دلی سکون اس کے علاوہ اسے مل جائے، خود بخود کرنے والا۔ کوئی بھی نیک عمل ہو جب انسان اس کو کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل جمعی نصیب فرما دیتے ہیں، ثابت قدمی نصیب فرما دیتے ہیں۔ جب دین پر چلے گا ہی نہیں تو اب تو اس کو دین مشکل نظر آئے گا، لیکن جب دین پر چلنا شروع ہو جائے نا، اللہ اس کو دین پر جماتے چلے جاتے ہیں، جماتے چلے جاتے ہیں، مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ سال ہاں سال گزر جائیں اس کی عبادتوں میں فرق نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا جو پکے نمازی ہیں، سال ہاں سال گزر جائیں نماز قضا نہیں ہوتی، زیادہ ہوگا جماعت سے رہ جائے گی، فوراً ٹائم پہ پڑھیں گے، پھر ادا ہو جائے گی۔ یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے اسے نیک اعمال کے نتیجے میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور دل جمی کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال سن۔ کمثل جنت، فرمایا کہ ایک باغ ہے، اور باغ بھی جو ہے نا ایک ٹیلے پر بلند و بالا جگہ پر، تو بلند جگہ پر اونچی جگہ پر آلودگی اور یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، فضا صاف ہوتی ہے، ہوائیں صاف ہوتی ہیں، تو وہاں پر اس باغ کا عمدہ ہونا اور بہترین ہونا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اصابہا وابل، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں بارشیں بھی خوب عطا کریں اور بڑی تیز بارشیں جن میں خوب پانی ہو، تو فآتت اکلہا ضعفین، فرمایا کہ ایسا باغ اپنا پھل ہمیشہ باقی باغوں سے دگنا ہی دے گا، ایک تو بلند ہونے کی وجہ سے اور دوسرے نمبر پر بارشوں کی وجہ سے۔ جب بارشیں آ جائیں تو جگہ جگہ سبزہ اگاتا ہے، پکی پکی چھتوں کے اوپر جو ہے نا وہ سبزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسا باغ جو ہو بھی بہترین اور زرخیز جگہ میں، بلند جگہ میں ہو، تو اس کا پھل باقی جگہوں سے تو خود بخود دگنا ہو جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، فرمایا کہ اگر بہت زیادہ بارش نہ بھی ملے، ہلکی ہلکی بارشیں ہوتی رہیں، تب بھی اس کا کام ہوتا رہتا ہے اور پھل آتا رہتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی، کہ جب ان کے نیک اعمال بہت ہوں، اخلاص اعلیٰ درجے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو باقیوں سے ڈبل اجر ثواب عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس کا اخلاص زیادہ ہے، اس کا اخلاص زیادہ ہے، ریاکاری نہیں ہے، کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ بہت زیادہ اخلاص نہ بھی ہو پھر بھی اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کو تو پھل ضروری عطا فرمائے، محروم نہیں کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، عمل کا اور عمل کے ایک چھوٹے چھوٹے حصے کا اللہ کو پتہ ہے، کس میں اخلاص ہے کس میں اخلاص نہیں، کس میں تھوڑا اخلاص ہے کس میں زیادہ اخلاص ہے، کون نیک عمل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ بصیر، فرمایا تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ نے اس کے مطابق تمہیں دینا ہے۔ یہ تو مثال ہو گئی ان لوگوں کی جن کے خرچ کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اب دوسری مثال دوسری آیت میں
ان لوگوں کے لیے جن کا خرچ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا باغ ہو، باغ کے اندر اگرچہ ہر طرح کے اس نے درخت لگائے ہیں، پھل لگائے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے اندر جو درخت ہیں وہ کھجوروں کے ہیں اور انگوروں کے ہیں، اور پھر اس باغ کے اندر ایک نہر بھی چل رہی ہے، پانی کی نہر جاری ہے، جس کی وجہ سے اس باغ کو پانی وافر ملتا ہے، پانی ان کا پورا ہے، اور اس کے اندر بہت پھل آ گئے۔ لیکن جو باغ کا مالک ہے اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس قابل نہیں رہا کہ اب وہ کوئی مزید محنت کر سکے، کوشش کر سکے۔ اس بیچارے کا جسم جواب دے گیا، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، محنت سے اس نے یہ باغ تیار کیا، اس کی زندگی کا سہارا صرف اور صرف یہی ایک باغ ہے، اور اسی کی آمدن پر اس کا گزارا ہے۔ اور جو اس کی اولاد ہیں وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ اس قابل نہیں کہ وہ کمائیں یا اپنے باپ کا سہارا بن سکیں اور بازو بن سکیں، وہ ابھی خود محتاج ہیں اپنے ماں باپ کے۔ یہ ان کی حالت اور کیفیت ہے۔ اللہ کی طرف سے خوب تیز و تند ہوا چلیں اور ایک جکھڑ آئے جس کے اندر آگ بھی ہو، اور وہ تیز ہوا آ کر اس سارے باغ کو جلا کر چلی جائے، نہ پھل بچیں، نہ درخت بچیں، نہ انگور بچیں، نہ کھجوریں بچیں، نہ پھل بچیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ فرمایا کہ خود اندازہ لگاؤ اس آدمی کے نقصان کا کیا عالم ہے۔ خود تو دوبارہ کر نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ دوبارہ سے یہ پھر باغ لگائے اور کامیاب ہو جائے۔ جوانی کی عمر ہوتی تو شاید یہ محنت کر پاتا، وہ عمر تو ہے ہی نہیں، چلو خود نہیں محنت کر پاتا تو اولاد جوان ہے، وہ اس کا ہاتھ بٹائے گی اور اس کے کام آ جائے گی، اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، اولاد کما کے آئے گی، اس کا کام چلے گا۔ فرمایا وہ بھی نہیں ہے، وہ سہارا بھی ختم ہے، اولاد تو جو ہے نا چھوٹی ہے۔ چلو اولاد نہ بھی ہوتی تو یہ اکیلا تنہا بیچارہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا، کوئی گزارا کر لیتا، تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اولاد تو چھوٹی موجود ہے، اس کی ساری ذمہ داری بھی اس آدمی پر ہے۔ فرمایا اس آدمی کا خسارہ اتنا زیادہ ہے کہ اب یہ زندگی نہیں گزار سکے گا۔ فرمایا یہی عالم اس آدمی کا ہے جو اللہ کے جو خرچ تو کرتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ جب قیامت کا دن آئے گا اس کا یہ سارا باغ اس ریاکاری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کی ریاکاری نے اور اس کو احسان نے، ایزان نے، ان تمام چیزوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب قیامت کے دن اس کا کوئی سہارا بنے نہیں، خود کوئی نیک عمل کر پائیں نہیں۔ جس طرح بوڑھا آدمی باغ تیار دوبارہ سے نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ شخص قیامت کے دن پھر سے جو ہے نیک عمل کرے اور اس کا کام بن جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور کام آ جائے، فرمایا نہیں، وہ سب خود کمزور ہیں۔ وہاں تو ہر آدمی خود نیکی تلاش کرنے پر لگا ہوا ہے، نیکی ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، اس کو کون دے گا، وہ خود محتاج ہیں۔ تو اس آدمی کی تباہی کے اندر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کا ضائع کر دینا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرمایا اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بنو، غور و فکر کرنے والے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر خرچ کی شرائط کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن شرائط کی بنیاد پر تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کو قبول کیا کرتے ہیں۔ پھر آخر میں مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے اس چیز کو واضح کیا۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ اخلاص کے ساتھ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خرچ کیا اللہ قیامت کے دن
ہمیں اجر عظیم کی صورت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔